خود بخود پرواز کر جاتے ہیں. اور یہ آیت عزیزو میں نے اب جانتے ہیں کیوں آپ کے سامنے پڑھی ہے. باخدا اگر آیت ہوتی نا کلمۃ الطیب تو میں آیت نہ پڑھتا, مقصد ہی کوئی نہیں تھا, میرے موضوع سے متعلق ہی نہیں تھی. لفظ ہے الیہ یصعد کلم الطیب, اگر اتنا الیہ تصعد کلمۃ الطیب تو پھر میرے موضوع سے متعلق نہیں تھی. اور یہی لطیفہ ہے اس آیت میں, الیہ یصعد کلم الطیب, جو طیب کلمے ہیں. میں نے قرآن میں کبھی بھی اپنی رائے نہیں داخل کی, کیونکہ اول من کافر فہو ابلیس. میں کلمے کا ترجمہ کلمہ کرتا ہوں اور کلمے کا ترجمہ کلمہ کرتا ہوں. الیہ یصعد کلم الطیب, طیب کلمے. پھر سنیے, کالمتن کالمتان کالمون, کلمتین نہیں, کالمون. کالمون ہے جمع کا صیغہ. پھر سنیے, کالمون جو ہے جمع کا صیغہ ہے, اور جمع کا از کم 3 پہ بولا جاتا ہے. پھر سنیے, نہیں میں نیچے آ کے بھی سمجھانا پڑا تو آج تو میں نے آپ کی جان نہیں چھوڑنی. پھر سنیے, الیہ یصعد کلم الطیب. جیسے آپ حیران ہو رہے ہیں, پھر میں چند لمحے کتاب رو کے حیران ہو لوں گا. پھر اللہ کی طرف طیب کلمے پرواز کرتے ہیں, بلند ہوتے ہیں, صعود کرتے ہیں. کون؟ کالم کلمے. دیکھیے میں نے پہلی مجلس میں بھی کہا تھا لغت ہوتا ہے, شیعہ سنی نہیں ہوتا. میرا چیلنج ہے علماء زمانہ کو, اور جہاں جو بھی آباء مومنین یہاں تشریف فرمائے, برادران اہل سنت سے بھی جو 2 احباب تشریف فرمائے, لکھ لیجیے آیت, اپنی پسند کے عالم کے پاس لے جائیے اور کل مجھے لا کے جواب دیجیے گا قرآن کی آیت یہی ہے, کیا میں نے ترجمے میں خیانت کی ہے؟ اور اگر نہیں کی, سب ٹھیک ہے, تو پھر ایک حقیقت تو سب کو تسلیم کرنی پڑے گی, الیہ یصعد کلم الطیب. اور میرا یہ بھی وعدہ ہے, جس نے آج یہ بات لوہے دل پہ لکھ لی, پھر قیامت تک کسی کو جرت نہیں ہوگی وہ تم سے پوچھے کہ تم نے تیسرا کلمہ کہاں سے شامل کر لیا, یہ علی ولی اللہ کہاں سے شامل کر لیا. بات شرط یہی ہے, بات لوہے دل پہ لکھی جانی چاہیے. قرآن کی آیت ہے, آج تک روایات سے ہم بتاتے رہے کیسے ہے کلمہ نبی کے زمانے میں پڑھا جاتا رہا. جنت کے در پہ لکھا ہوا ہے, جنت کے فلاں در پہ لکھا ہوا ہے, جنت کے درختوں پہ لکھا ہوا ہے, پتوں پہ لکھا ہوا ہے. میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں, اور جو کہتے تھے کہ حسبنا کتاب اللہ, کم از کم ان پہ تو حجت ہے. اللہ کہتے ہیں الیہ یصعد کلم الطیب, جو طیب کلمے ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف پرواز کرتے ہیں. کلماتان نہیں, کالمہ نہیں, کالم ہے. کالماتن ایک کلمہ, کلماتان 2 کلمے, کالمون کم از کم 3 کلمے. لغت عربی ہے عزیزو, کوئی شیعہ مذہب کی بات نہیں کرنے لگا. الیہ یصعد کلم الطیب, یہ چہرے پہ پریشانی نہیں ہونی چاہیے. مجھے لگتا ہے پھر یا تو بات انکار ہو رہی ہے یا بات سر کے اوپر سے گزر رہی ہے. اللہ کی طرف پرواز کرتے ہیں طیب کلمے. کالم جمع کا صیغہ 1 2 3, ویسے تو 14 تک جاتا ہے جمع. جمع آپ جہاں آگے لے جائیں, صیغے 14 تک جائیں گے, لیکن کم از کم صحیح 3 ہونے ضروری ہے. لا الہ الا اللہ 1 کلمہ, محمد رسول اللہ 2 کلمے, تیسرا کلمہ کوئی نہ کوئی لانا پڑے گا, ورنہ 2 کلمے تو اللہ کہتے لائے کے پرواز ہی نہیں ہوتے. دادا خدا کے لیے نہیں, میں جتنے جس پیمانے پہ جا کے بات پہنچا رہا ہوں اس پیمانے پہ وصول نہیں کی جا رہی. دیکھیے کلم الطیب 1 کلمہ, کلمتن 2 کلمہ, کلمے, کلمتان 3, کالم کم از کم 3. جمع کا اطلاق کم از کم 3 پہ ہے, زیادہ لے جا سکتے ہیں آپ جہاں تک لے جائیں, قلت ہو یا کثرت ہو, لیکن کم از کم قرآن کہتے ہیں جو کلمے اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں, قبول ہوتے ہیں, پرواز کرتے ہیں, بلندی پہ جاتے ہیں, صعود کرتے ہیں, جن کلمات کو اللہ قبول کرتا ہے وہ کالم ہے, یعنی جمع, یعنی کم از کم 3. آگے جی جہاں تک لے جاؤ, کم از کم جب کلمہ پڑھو 3 کلمے پڑھنے چاہیے. لا الہ الا اللہ 1 کلمہ, محمد رسول اللہ 2 کلمے, ہم نے تیسرا بنایا, اور تیسرا کوئی نہ کوئی لانا پڑے گا. اور میری تمام مکاتب فکر کو کھلی چھٹی ہے, بخدا کھلی دعوت فکر ہے, ہم نے علی ملایا, آپ بھی جسے چاہیں ملائیں. کوئی
قید نہیں ہے، آپ کسی کو شامل کر لیں، شامل کرنا پڑے گا۔ میں بار بار اسی بات پہ زور دے رہا ہوں کہ کلمہ تیسرا لانا پڑے گا، روایت نہیں آیت ہے، منسوخ نہیں ناسخ ہے، آیت ہے روایت نہیں۔ قرآن کہتے ہیں اللہ کی طرف کلمات پرواز کرتے ہیں، کالم جو ہوتے ہیں کم از کم 3 کلمے، 3 سے نیچے اللہ کو قبول نہیں، تو کوئی نہ کوئی تیسرا تو ملانا پڑے گا، اور پاکستان میں کچھ لوگوں نے ملایا بھی ہے۔ اگر کسی کی نظر میڈیا پہ پڑی ہے، یہ صرف 1 مہینہ پہلے کی بات ہے، کراچی میں باقاعدہ ایک جھنڈے پہ کسی کا نام لے کے آگے کلمے کے لگایا گیا تھا کہ اگر چوتھے خلیفہ راشد کا نام آ سکتا ہے تو پہلے خلیفہ راشد کا نام کیوں نہیں آ سکتا؟ ہم نے کہا بھائی چوتھے کا نام اللہ لایا ہے، آج بھی تم وہی کر رہے ہو، کل اسے اپنی مرضی سے منبر دیا تھا، آج اپنی مرضی سے کلمے ملا رہے ہو۔ جھنڈے بنائے گئے اور کسی کا نام لکھ دیا گیا، یہ بھی کلمے میں شامل ہے۔ مولانا اسحاق فیصل آباد کے علماء دیوبند میں سے بہت بڑے عالم ہیں، فقیہ ہیں، مفتی اعظم ہیں پاکستان کے، انہوں نے بھی کہا تھا، انہوں نے کہا تھا شیعہ اگر علی ولی اللہ پڑھتے ہیں تو پڑھنے دو انہیں، یہ ایمان کی علامت ہے۔ اور یہ جو بات میں کہنے لگوں آن دی ریکارڈ ہے، یہ یوٹیوب پہ جائیے گا، یہاں تو یوٹیوب کھلی ہے نا، مولانا اسحاق، مولانا محمد اسحاق دیوبندی، یہ ٹائپ کیجئے گا اور ان کے فیصل آباد کے سارے وہ مناظرے آ جائیں گے، تو اس میں دیوبندی عالم نے کہا ہے کہ اگر شیعہ علی ولی اللہ کلمے میں لگاتے ہیں تو انہیں پڑھنے دو، تم بھی کسی کو لگا لو، کوئی حرج نہیں۔ یہ بات اس کی تھی، ہماری نہیں۔ میں کہتا ہوں تیسرا کلمہ جب قرآن کی آیت ہے، قرآن نے واجب قرار دے دیا ہے، کلمہ طیب، یوں نہیں بیٹھنا علامہ اقبال گھر میں، یہاں سامنے بننا ہے۔ دیکھیے 3 کلمے ہیں کم از کم، لا الہ الا اللہ ایک کلمہ، محمد رسول اللہ دوسرا کلمہ، میں کہتا ہوں آپ جسے شامل کر لیں ہم تسلیم کریں گے، کوئی لے آئیں، کوئی کسی کو لے آئیں، کلمے میں 3 مکمل کرنے پڑیں گے، 3 مکمل کریں، بس شرط یہ ہے جسے تم کلمے میں لاؤ نا ثابت کر دینا کہ وہ طیب ہے، کیونکہ کلمہ طیبہ ہے۔ سلامت رہیں آپ، آباد رہیں، ہاں اب ہوا ہوئی ہے، سیدھے بیٹھے جو مقدر میں، لیکن اب جو آیا ہوں تو پھر کچھ نہ کچھ تو کہہ کے جاؤں گا۔ ابھی تو کسی کو لے آؤ لیکن جسے کلمے میں شامل کرو، کیونکہ کلمہ ہے طیبہ، جسے بھی کلمے میں شامل کرو اس کی طہارت کی دلیل بھی ساتھ لاؤ، لانا پڑے گا، واجب ہے، آیت قرآن ہے، اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ کلمہ طیب، طیب کلمے، کسی کو لے آؤ شامل کرو، ہمیں علی ملے، اور ہمارے پاس علی کی طہارت کی بہت دلیلیں ہیں۔ میں 1-2 دلیلیں سنا دوں جلدی جلدی، چلے دلیلیں بھی وہ سناتا ہوں جو تمام فریقین نے تسلیم کی ہے، یعنی شیعہ سنی علماء نے تسلیم کی ہے، اور جو دلیل بتانے لگا ہوں یہ شعراء کتاب سے ہے، بڑی مشہور زمانہ کتاب ہے، ریاض النظرہ فی مناقب عشرہ مبشرہ، ایوارڈ ملے ہیں اسے ماشاءاللہ۔ یہ جو میں اب ایک دلیل دے رہا ہوں، مجھے علی کی طہارت کا یقین اس دن ہو گیا تھا جب مسجد میں کھلنے والے سارے در بند ہو گئے تھے، علی کا کھلا رہا تھا۔ یہ ہے واقعہ، یہ ہے اسی کتاب ہے ریاض النظرہ میں، اور یہ ریاض النظرہ کوئی معمولی کتاب نہیں۔ دیکھیں اسے اس وقت تک میں نے پڑھا تھا، اسے آج سے تقریباً یہ 2004 یا 2005 میں نے ریاض النظرہ کو پڑھا تھا، اور اس وقت جو میری معلومات کے مطابق تھا اس وقت تک اس کتاب کو 70 سے زیادہ ایوارڈ مل چکے تھے۔ یہ میں 2004-05 کی بات کرنے لگا ہوں۔ اس وقت ریاض النظرہ کو یہ عشرہ مبشرہ پہ لکھی گئی ہے، جو 10 بڑے صحابی ہیں نا جنہیں نبی اکرم نے بشارت دی تھی، یہ ان پہ لکھی گئی، ان میں امیر المومنین کو بھی انہوں نے رکھا ہے۔ گزارش سمجھ میں نہیں ہے؟ وہ جو 10 بڑے تھے نا، میں ان کے نام نہیں سب کے لینا چاہتا، تو ان پہ لکھی گئی۔ ہمارے پاس علی کی طہارت کی دلیل ہے، اس سے بڑی اور دلیل ہم کیا لائیں؟ نبی بیٹھے تھے اور فرمایا میرے صحابیو تم کبھی کبھی نجس حالت میں ہوتے ہو،
میرے بابا مجھے یہاں سے پھر دکھ ہوگا اگر میری بات آپ کے سروں سے گزر گئی تو. بعض اوقات تم نجس حالت میں ہوتے ہو اور میں نہیں چاہتا میری پاکیزہ مسجد سے کے صحن سے تم گزرو. میں اب جو جملے کہنے لگا ہوں بعد میں احباب حوالے پوچھتے ہیں, حوالہ پہلے دے دیا ہے, تسلی کیجئے گا. انٹرنیٹ پہ ہر شے موجود ہے, ریاض و نظرہ موجود ہے, جا کے عبارت کسی سے تسلی کروا لیجئے گا. میں عبارت کے ایک ایک لفظ کا ضامن ہوں, اس ممبر کے تقدس کی قسم. اگر خیانت کروں حسین کی پاک اماں مجھے اس ممبر پہ ہی موت دے دے, اس سے بڑی میں اور بات کیا کروں. اور اس کے بعد بھی اگر کسی کے چہرے پہ شک کی شکن آئے تو پھر اپنے مقدر پہ ماتم کرے. عبارت کے لفظ یہی ہے, سرکار نے فرمایا کوئی مسجد میں نہ آئے, در بند کر دو. یعنی اپنا در کھلا رکھے, جاگیے گا خدا کے لیے. صحابیوں نے اعتراض کیا, سرکار یہ ہم تو عمر میں علی سے بڑے ہیں. یہ روایت شیعہ روایت نہیں پڑھنے لگا میں, پوری روایت ریاض النظرہ سے ایک ایک لفظ کا ضامن ہوں. میں عمر میں بڑے ہیں, کل کا بچہ ہے علی, علی کا دروازہ کھلا ہے, ہمارے بند ہیں. اب دیکھنا, اور میں چہرے بھی دیکھ رہا ہوں بخدا, یہاں پھر مجھے مودت ولایت علی لکھی ہوئی نظر آنی چاہیے. جب بار بار ٹوکا میرے نبی جلال نے فرمایا ما تعلمون لو ان اللہ لا یقبل انتم تمشون بالتجنیب بمسجدی وانا والی نالدو ولدن فی المسجد. فرمایا تم نجس حالت میں مسجد سے گزر نہیں سکتے, میں اور علی مسجد میں بچے پیدا کر سکتے ہیں. پریشانی کس بات کی ہے؟ لا یجنب احدا فی مسجدی الا انا والی. طہارت دیکھی, باپ کعبے میں آ جائے. شاید یہی کسی کو پریشانی ہو جائے, کیا کہہ دیا اس نے. دیکھیے باپ کعبے میں آ سکتا ہے, بیٹوں کی طہارت دیکھیے مسجد میں آ سکتے ہیں. تو طہارت مصطفیٰ میں شراکت چاہیے. علی کی تو شراکت آئی, ہم نے علی کلمے میں لایا. کوئی اتنی طہارت پہ کھڑا ہے, آپ بھی لے آئیے. دیکھیے کلمہ طیب ہے, کوئی نہ کوئی تو لانا پڑے گا. صحیح, کسی نہ کسی کو کلمے میں لانا پڑے گا. کلمہ طیب ہے. اور میری دعوت فکر ہے آپ کو کہ کل تسلی کر کے آئیے گا کہ جو میں نے آیت پڑھی کہیں میں نے ترجمے میں خیانت تو نہیں کی, کہیں میں نے ترجمہ اپنی طرف سے تو نہیں کیا, کہیں کلم واحد کا سیغہ تو نہیں ہے. بعض اوقات یہ بھی معجزے ہو سکتے ہیں, جمع کا سیغہ واحد ہو جاتا ہے. یہ کو معجزہ کر دے تو پھر تو میں اتنا طاقتور نہیں اس معجزے کو الٹ دوں. کلمہ طیب, طیب کلمے, کیونکہ طیب کلمے تھے. ہمارے پاس علی مولا کی طہارت کی دلیلیں تھیں. یطہرکم تطہیرا کیا چھوٹی دلیل ہے؟ تو اس لیے لائے علی کو کلمے میں, کیونکہ ہمارے پاس طہارت علویہ کی. ایک لمحہ رکیے. الناس وادعوا ما جاہلوا, لوگ اس چیز سے انکار کرتے ہیں جسے نہیں جانتے, اور جسے جانتے ہیں اسے بڑی جلدی مان لیتے ہیں. یہی بات ہے نا, جسے لوگ جانتے ہو نا. میں ایک وہ بات کرنے لگا ہوں جسے آپ سب جانتے ہیں, اور یہ وہ بات ہے کہ جو شیعہ سنی علماء نے, بلکہ ہم نے تو بچپن سے ممبروں سے سنی ہے, برادران اہل سنت سے بھی. میں کتابوں کے حوالے دینا شروع کروں نا, یہاں سے چھت تک انبار لگ جائے گا. اتنی کتابیں ہیں سنی علماء کی بھی اور شیعہ علماء کی بھی. اور سنا بھی میں نے سینکڑوں علماء سے ہے کہ نبی اکرم کا فرمان ہے انا و علی من نور واحد. اس سے سادی دلیل نہیں ہے, اور میرا وعدہ ہے اگر یہ دلیل ہی میری سمجھ میں اگر میرے سامعین کے آ گئی تو پھر اس کے بعد کبھی بھی لاجوابی نہیں ہوگی اس معاملے میں. کم از کم نبی فرماتے ہیں انا و علی من نور واحد ان اللہ انشقا نورا فقسم بقسمین فخلق من نور اول محمد المصطفى ومن الاخرى علی المرتضی. لمبی روایت ہے, ایک حوالہ بھی میں اس کا آپ کو دے دیتا ہوں. حسن بن تیار ابو عبداللہ بکری, اہل سنت کا عالم ہے. حسن بن تیار ابو عبداللہ بکری, اور یہ 4 صدی ہجری کا محدث اعظم ہے. یہ محدث ہے, خود محدث ہے, یعنی صرف رائٹر نہیں ہے, محدث ہیں, حدیث جو بیان کرتے ہیں.
یہ محدث ہے 34 صدی ہجری کا. اور یہ لفظ بکری ہے نا، یہ جناب ابو بکر کی اولاد میں سے تھے. یہ جیسا تھا نا امام رضا کی اولاد میں سے جو ہو وہ رضوی ہوتا ہے، جو امام نقی علیہ السلام کی اولاد میں سے ہو وہ نقوی ہوتا ہے. ایسے ہی ہے نا جو سادات بیٹھے ہوئے ہیں، جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولاد میں سے وہ کاظمی ہوتا ہے. تو یہ جو جناب ابو بکر کی اولاد میں سے تھے وہ اپنے آپ کو بکری لکھتے تھے. میری گزارش یقیناً سمجھ میں آ رہی ہے میرے احباب کے. یہ بکری سے سمجھ میں آ گیا کچھ، یہ نہیں آیا جی. یہ پہلے خلیفہ مورخین کے پہلے خلیفہ ابو بکر کی اولاد میں سے تھے اور اس لیے نسبتاً اپنے آپ کو بکری کہتے تھے. کتنے بڑے باپ کا بیٹا ہے دیکھیے، پہلا خلیفہ ہے مورخین کا. میں مورخین کا کہہ رہا ہوں. ان چھوٹے چھوٹے حقائق کو ان سروں کے اوپر سے نہیں گزار لینا. میں نے کہا مورخین کا پہلا خلیفہ ہے، تو یہ جناب کی اولاد میں سے ہیں، اس لیے اپنے آپ کو بکری لکھتے تھے. انہوں نے بھی یہ حدیث لکھی اور یہ بڑی طویل حدیث ہے. یہ تقریباً پونے 300 یا 300 صفحات پہ مشتمل کتاب ہے ان کی، اور کتاب کا نام ہے الانوار. یہ حسن بن تیار کی کتاب ہے الانوار. اور یہ پوری کتاب کا کمال پتہ کیا ہے؟ اس پوری کتاب میں صرف ایک حدیث ہے. حوالے دے دینا بڑا آسان ہوتا ہے، اور باخدا میں نے تب تک کتاب کھولی نہیں جب تک کتاب کے وہ مقدمے سے لے کر تتمے تک نہ پڑھوں. کتاب صرف پڑھ لینا کمال نہیں ہوتا. دیکھیے پوری کتاب میں صرف ایک حدیث ہے، اور حدیث مروی ہے مولا علی سے، اور حدیث ہے نور نبی پہ کہ نبی اکرم کا نور خلق کیسے ہوا. راوی نے پوچھا میرے مولا سے کہ آپ بتائیے کہ محمد مصطفیٰ کے نور کی حقیقت کیا ہے. تو میرے مولا نے بڑی طویل حدیث انشاء فرمائی، اور یہ پونے 300 صفحات جو ہے اسی ایک حدیث ہے. یعنی راوی کہتا ہے کہ فجر کے بعد میں نے سوال کیا، اور فجر کے بعد جائیے خدا کے لیے کہتا ہے امیر ممکنات نے بات شروع کی، ظہرین کا وقفہ ہوا، ظہرین کے بعد پھر جہاں کلام کا ربط ٹوٹا تھا، اور جہاں جہاں کلام کا ربط ٹوٹا ہے راوی نے وہ جگہ بھی بتائی ہے کہ یہاں ربط ٹوٹا تھا، پھر ظہرین کے بعد یہاں سے بات شروع ہوئی. پھر کہتے ہیں یہاں ربط ٹوٹا تھا، پھر مغربین کے بعد یہاں سے بات شروع ہوئی. کہتے ہیں پھر ساری رات علی مولا بتاتے رہے، تہجد پہ ربط ٹوٹا، پھر فجر کے بعد پھر شروع ہوا. کہتے ہیں 3 دن مسلسل علی بتاتے رہے، میں لکھتا رہا 3 دن. کہتے ہیں 3 دن کے بعد میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا یا علی تو علی ہے میں علی نہیں، میرا ذہن پھٹ جائے گی دماغ کی رگیں، یہی روک دیجئے. یہ سنی عالم کی روایت ہے. فرماتے ہیں انا و علی من نور واحد. جانیے گا میں اور علی ایک نور کے، اللہ نے اس نور کو تقسیم کیا. جاگیے گا حباب. روایت سب نے، چلو سب نے نہیں تو جس نے سنی وہ تو ہوا کر دے. یہ سنی ہوئی ایسی روایت کسی نے؟ وہ 2-4 بندے ہوا کر دیں اگر تو چلے. جس نے سنی ہوئی ہے وہ دوسرے کو بتا دے کہ میں نے سنی ہے. ویسے میں نے کہا ہے کہ ایک نہیں ہزاروں کتابوں میں ہے. یہ تو ایسی روایت ہے جس کے حوالے کیا دوں میں. سرکار فرماتے ہیں میں اور علی ایک نور کے 2 حصے ہیں. اب بے شک جیسے پہلے چپ بیٹھے تھے ویسے ہی چپ بیٹھ جائیے. فرماتے ہیں میں اور علی ایک نور کے، اللہ آپ کا بھلا کرے. کون فرماتے ہیں؟ پاک نبی. انا و علی من نور واحد. پھر سن لیجیے امیر ممکن نبی اکرم فرماتے ہیں انا و علی من نور واحد. ہم ایک نور سے تھے. قسم اللہ علیہ کا قسم ہے، اللہ نے اس نور کو تقسیم کیا. ایک سے مجھے بنایا اور ایک سے علی مرتضیٰ کو بنایا. نور ایک تھا، یہ یوں 2 ہوئے. یہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. کچھ باتیں حصی طور پہ سمجھائی جاتی ہیں، میں یہ بالکل آپ کو پریکٹیکل سمجھانے لگا ہوں. نبی اکرم فرماتے ہیں کہ میں اور علی ایک نور کے. یہ تو چوکھا پتا ہونا میں تو نواں لکھا ہے. یہ کتنے ڈالر ہے؟